अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। अडियाला जेल 3 केसेस, 2 में सजा हो गई, तीसरे के अंदर मुतवक्के तौर पर सजा अनाउंस होने की एक्सपेक्टेशन है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में तहरीक इंसाफ की कानूनी जंग के हवाले से बात करेंगे। उसके बाद निकाह केस में अदालती कार्रवाई का जो आज का अहवाल है, क्योंकि मुमकिन तौर पर इसका फैसला शायद आज थोड़ी देर बाद आ जाए, ये पीटीआई के अपने लॉयर्स क्लेम करते हैं। इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में करप्शन इंडेक्स में किस दौर में कितनी करप्शन हुई, जरा इसका एक जायजा लेंगे। लेकिन सबसे पहले आगाज करते हैं। आज तफसीली फैसला सामने आया तोशाखाना नैब रेफरेंस का। जज मोहम्मद बशीर साहब का ये तहरीरी फैसला है। इसमें क्या कहा गया है क्विकली आपके साथ शेयर करते हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। फैसले में 1 अरब 57 करोड़ जुर्माना भी अदा करने का हुक्म दिया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वजीर आजम ऑफिस का गलत इस्तेमाल करते हुए 1 अरब 57 करोड़ 33 लाख 20 हजार रुपए का माली फायदा हासिल किया है। सऊदी वली अहद से बानी पीटीआई की अहलिया ने ग्राफ का ज्वेलरी सेट बतौर तोहफा वसूल किया, जो तोशाखाना में रिपोर्ट तो हुआ, ताहम जमा नहीं करवाया गया। तोहफे की कीमत का तयन करने वाले सुहेब अब्बासी के मुताबिक बानी पीटीआई के कहने पर कीमत लगाई गई। दोनों कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब पाए गए हैं। जज बशीर साहब जो है, उन्होंने एक साबिक वजीर आजम के हवाले से जो डिटेल फैसला दिया है, ये हमने आपके सामने रख दिया। लेकिन जज बशीर साहब की बहुत ही दिलचस्प पर्सनैलिटी है। हर हुकूमत उनको एक्सटेंशन देती है, फिर उसी हुकूमत के मुंतखब वजीर आजम उनके सामने कटहरे में पेश होते हैं और फिर हम देखते हैं कि सजाएं भी सामने आती हैं। लेकिन ये सजाएं कुछ जगह पे हमने देखा कि आर्जी तौर पे होती है, दायमी सजाएं नहीं होती हैं। तो जरा जज बशीर के सामने जो फैसले हैं या जो केसेस पेश किए जाते हैं, उन पे एक नजर डालते हैं। जो मौजूदा वजीर आजम बनने के टॉप कंटेंडर हैं नवाज शरीफ साहब, उनका केस भी एवनफील्ड रेफरेंस का जज बशीर साहब के सामने ही आया था। और केस का जब फैसला था तो उस वक्त 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। केस का अंजाम क्या हुआ? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तल की और फिर नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया था। जो साबिका फैसले हैं वो बाद में ओवरटर्न हुए जज बशीर साहब के। इसके अलावा और भी हाई प्रोफाइल केसेस जो जज बशीर साहब की अदालत के सामने लगते हैं, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब का केस है। जाली बैंक अकाउंट रेफरेंस है। केस दायर हुआ 2015 में और इसका स्टेटस है, क्योंकि इस पे कोई आगे प्रोसीडिंग नहीं हुई, सजा नहीं हुई, तो स्टेटस इसका यह है कि केस नैब अदालत में आज भी जेरे समात है। एक और वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब का, उनका केस भी जज बशीर साहब के सामने लगा और केस था तोशाखाना नैब रेफरेंस। केस दायर हुआ 2020 में। केस का स्टेटस यह है कि यह एहतसाब अदालत में अभी भी जेरे समात है। राजा परवेज अशरफ साहब, एक और साबिक वजीर आजम, रेंटल पावर केस था इनका जी। केस दायर हुआ अक्टूबर 2013 में। केस का स्टेटस यह है कि केस एहतसाब अदालत में अभी भी जेरे समात है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी ये शर्फ हासिल हुआ कि वो जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में उनके सामने पेश हुए। केस एलएनजी रेफरेंस का। केस का फैसला क्या होता है जी कि नैब तरमीम ऑर्डिनेंस चूंकि हो जाती है तो उसके तहत रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं रहा था। इस केस में बानी पीटीआई का जो भी मामला है, तोशाखाना नैब रेफरेंस, हमने देखा कि केस का फैसला आया है, 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा है। केस का अंजाम देखते हैं, पाकिस्तान की सियासी और मारूजी हालात देखते क्या होगा। एक साबिक वजीर आजम की जब सजा सुनाई गई, कुछ अरसे बाद वो ओवरटर्न हुई। तो लेट्स सी कि इसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या अभी जो नजर आ रहा है यही है, या इस कहानी में मजीद एक ट्विस्ट आता है या नहीं आता है। पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो फैसले के अलावा तीसरा इद्दत के हवाले से केस है, उसमें तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो क्लेम करते हैं कि आज शायद फैसला आ जाए। उसमें मुमकिन तौर पर सजा एक्सपेक्ट वो कर रहे हैं। लेट्स सी, इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने बहुत ज्यादा लीगल चैलेंजेस हैं। सबसे पहला लीगल चैलेंज तो अकबर एस बाबर साहब ने पोज कर दिया है। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अपेरेंटली ही वांट्स टू टेक ओवर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसको हकीकी तौर पे एक नजरियाती जमात वो बनाना चाहते हैं। एक ऑफर कर दी उन्होंने आज तहरीक इंसाफ को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो ऑफर क्या थी, उन्हीं की जबानी सुनिए। पीटीआई के फाउंडिंग चेयरमैन 3 नामजद करें, हम 3 नामजद करेंगे, वो अपने वकील नामजद करें, हम अपना वकील नामजद करते हैं। वकला बैठ के एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाए, एक फ्रेमवर्क बनाए जो तहरीरी तौर पे हो। तहरीक इंसाफ इस बात पे मुज़र है कि अकबर एस बाबर साहब तो मेंबर ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो किस तरह से इलेक्शन लड़ सकते हैं। आज दोबारा इस कानूनी नुक्ते के ऊपर वो अपनी उस पोजीशन के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं कि ना सिर्फ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो पूरी प्रोसीडिंग हुई उसके अंदर जो है अकबर एस बाबर साहब की जो चैलेंज की गई थी उनकी रुकनियत, उस हवाले से कोई ठोस सबूत नहीं पेश किए गए। अकबर एस बाबर साहब समझते हैं कि वो आज भी तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं। जरा सुनिए उन्हीं की जबानी। मेरी मेंबरशिप 14 साल से
झूठ बोलते रहे, मैं सच्चा साबित हुआ सुप्रीम कोर्ट में, वो झूठे साबित हुए। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में लिख दिया कि अकबर एस बाबर न सिर्फ मेंबर है बल्कि फाउंडिंग मेंबर है, तो फिर ये सवाल जो है बनता नहीं है। कानूनी, सियासी, हर तरह के चैलेंजेस अवेट कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कानूनी मामलात है उसमें वो लीड भी कर रहे हैं, सियासी तौर पे भी वो चूंकि पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट के अंदर, तो ये सारे पहलुओं से उनके हवाले से हम सवाल पूछेंगे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले अकबर एस बाबर साहब से आगाज करते हैं। आज उन्होंने कह दिया कि जी 3 बंदे वो अपॉइंट कर देंगे, 3 बंदे आप अपॉइंट कर देंगे और फिर इलेक्शन का प्रोसेस होगा। अब ये मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो रहा है क्योंकि वो क्लेम कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उनको मेंबर माना गया है। तो आपको लगता है कि जब ये इलेक्शन का टाइम आएगा तो ये आपको ये पैनल नॉमिनेट करना पड़ेगा शफाफियत के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए? देखिए, जहां तक अकबर एस बाबर साहब का ताल्लुक है, वो अपना क्लेम जरूर कर रहे हैं कि मैं मेंबर हूं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट से रिलाय कर रहे हैं वो दुरुस्त बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक तरह से ये कहा कि वो फाउंडर मेंबर हैं, आज के दिन मेंबर हैं कि नहीं उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया। उनको अपनी मेंबरशिप साबित करनी होगी अदालत में जाके और ये दिखाना होगा कि वो आज भी मेंबर हैं। बहरहाल अगर वो, मेरा ख्याल है जब भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे तो मेरी तो ये सजेशन होगी कि उनको लड़ने दें इलेक्शन, उनको मेंबर बना दें और वो देख लें अगर उनके पास इतने वोट्स हैं कि वो अपना पैनल करा सकते हैं। पहली बात, उनको पैनल ही नहीं मिलना इतने मेंबर्स का, लेकिन अगर मिल भी जाता है तो कर लें इलेक्शन। मुझे कोई उसमें हर्ज नहीं नजर आता। ये कोई उनके पास कोई ऐसी सपोर्ट नहीं जितना वो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे एक इक्वल पार्टनर की तरह आप ट्रीट करें और मेरे साथ पूरी एक तरफ पार्टी बैठे और एक तरफ मैं बैठूं और वुकला जो है वो एक POR बनाएं और फिर उसके ऊपर कोई फैसला होगा। वो ठीक है, उनकी एक वैल्यू है, न्यूसेंस वैल्यू, जो अपनी टीवी पे बात करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन कोई उनकी कानूनी हैसियत नहीं है मेरी नजर में। सर वो कानूनी हैसियत के हवाले से वो जो बल्ले के निशान वाले केस के अंदर उन्होंने काफी ठीक ठाक आपको डेंट डाला है, सो आप अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे हैं उनको? क्योंकि पहले भी यही ख्याल था न्यूसेंस वैल्यू में कुछ नहीं होगा, पर आप काफी कुछ गया है PTI का, उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे तो नहीं कर रहे आप? मारिया, आप कह रही हैं कि PTI को नुकसान हुआ है सिंबल से। मेरा ख्याल है PTI को नुकसान की जगह हुआ सिंबल जो ले लिया गया, लेकिन आप जरा गौर करें कि मेन नुकसान किसका हुआ है। मेन नुकसान पब्लिक का हुआ है, वोटर्स का हुआ है जिनका हक मारा गया, क्योंकि वो काफी देर तक कंफ्यूज रहे। वो एक पार्टी को वोट करना चाहते थे लेकिन एक कंफ्यूजन का शिकार हुए क्योंकि बहुत सारे सिंबल उनके सामने नजर आना शुरू हुए। तो ये हक एक्चुअली PTI का नहीं लिया गया, ये लोगों का हक लिया गया है। आई थिंक हमें इस तरह देखना चाहिए। लोगों की ये जो आर्टिकल 72 है जो लोगों के लिए, अवाम के लिए बना है, उनके लिए सिंबल के इलेक्शन लॉज में सिंबल उनके लिए डाला गया था ताकि उनको वोटिंग के लिए आसानी हो। तो जब वोट आप एक पार्टी को ले लेते हैं, आप कह रही हैं जरूर कि पार्टी को नुकसान हुआ, अकबर एस बाबर साहब भी कह रहे होंगे कि पार्टी को नुकसान हुआ, लेकिन मैं इसको जरा डिफरेंट एंगल से देख रहा हूं। सर वो बात भी है, लेकिन इलेक्शन में चूंकि नंबर्स है ना, तो आजाद उम्मीदवार पर बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, इस पे मैं आगे आना चाहती हूँ। लेकिन सबसे पहले बता दीजिए कि इलेक्शन के को मुलतवी कर दिया आपने इंट्रा पार्टी कह के कि भाई बिजी हैं सब लोग, अभी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, वो सारे प्रोसीजरल काम करने हैं, सो फिर इलेक्शन रखा क्यों था? क्योंकि ये तो आपको मालूम था कि मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है। क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल हमने सोचा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा देते हैं इलेक्शन से पहले ही, जनरल इलेक्शन से पहले, लेकिन जब हमने उसकी पहली मीटिंग की तो पहली मीटिंग में रेड शुरू हो गए और हमारा जो सेंट्रल ऑफिस था वो सीज कर दिया गया और उसके बाद जो था कोयटा वाला ऑफिस, उधर भी अटैक हुआ, कुछ लोग जो जा रहे थे उनको अरेस्ट कर दिया गया। तो हमारे कैंडिडेट्स ने कहा कि जनाब हम बहुत बिजी हैं, पहले हमने जिन्हें सोचा कि हम 5th को कर लेंगे अपना टाइम निकाल के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले लेंगे, लेकिन अब हमें खदशा ये है कि हम आप वेन्यू बनाएंगे, वहां वो सील हो जाएंगे वेन्यू और हम अरेस्ट भी हो जाएंगे, हमारे जो क्रूशल 3-4 दिन होते हैं इलेक्शन करने वाले वो भी खत्म हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि इसको मुलतवी करके इलेक्शन के बाद ले जाएं। तो ये जो बहस थी उनकी वो हमें अपील की एक रीजनेबल थी बात, तो हमने सोचा कि ठीक है बजाय 5 के हम 8, 9, 10 को कर लेंगे, उसमें कोई इतना मेजर इशू तो नहीं है, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आपस में ही कराने हैं, ठीक है, तो इसलिए ये मुलतवी हुआ। इसमें कोई
کنفیوژن نہیں تھی. وجہ یہی تھی کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح ہو رہا ہے آج کل. ہاں تو یہی سوال میرا یہ کیونکہ یہ تو ہو ہی رہا تھا تو اس کے ہونے کے باوجود آپ لوگوں نے الیکشن رکھ لی ہے, یہ سب کچھ آپ کو معلوم ہے. ہمارا خیال تھا, ہمیں شاید غلط فہمی تھی اور مسٹیک تھی کہ ہمارا خیال تھا کہ شاید انٹرا پارٹی الیکشن میں کسی کو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے, اس میں مداخلت نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو جنرل الیکشن کی کیمپین پہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. لیکن انٹرا پارٹی الیکشن میں ان کو شاید نہ ہو, لیکن ایسی بات نہیں نکلی. صحیح. علی ظفر صاحب یہ بتائیے کہ کیا یہ جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ مراد سعید صاحب نے ٹویٹ کر دی کہ بھائی کوئی 3 آپشنز دیے گئے ہیں, پھر یہ بشرا بی بی نے خود بھی کہا اپنی جب صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے, اس کے خد و خال کیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے جب بنی گالا جا رہے ہیں وہاں گفتگو ہو رہی ہے, اس متعلق کوئی پی ٹی آئی کا آفیشیل ورژن؟ جی دیکھیں, جہاں تک میں, کیونکہ وہ جو چل رہا ہے جیل میں ایک ٹرائل, تو میں اس کو نہیں کہتا, وچ ہنٹ ہوتی ہے, وہ چل رہے ہیں. میں اس کو وٹنس کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے اور خان صاحب سے ملنے کے لیے گیا تھا اور 2 دن وہاں رہا اور ان سے صبح سے کوئی 10 بجے سے لے کے تقریباً 10 بجے رات تک ان کے ساتھ رہا تینوں کیسز میں. تو انہوں نے یہ ذکر بالکل نہیں کیا اور بلکہ الٹا یہ کہا کہ آپ جا کے یہ بات کریں کہ ایسی کوئی جو یہ افواہ چل رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی ڈیل نہیں ہے. ہمارے خلاف کیسز ضرور ہوئے ہیں, ہمارے خلاف سزائیں ضرور سنائی گئی ہیں. سر لیکن ڈیل آفر ہوئی ہے, یہ نہیں ہوئی, کیونکہ بشرا بی بی کے بقول ہوا ایسی بات چیت ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ جا کے آپ بات کریں خان صاحب سے, اس حوالے سے کنفرمیشن دے دیں. نہیں, ایسی کوئی میری اطلاع نہیں ہے اور انفیکٹ چونکہ یہ ڈینائی کر چکے ہیں خان صاحب اس بات کو, تو میں اس کو بالکل درست نہیں سمجھتا. تو سر یہ پھر بنی گالا اور یہ دوسرا والا جو ڈفرنس ہے, یہ وجہ کیوں ہے؟ کیا آپ لوگوں نے کوئی ریٹن ریکویسٹ دی تھی تحریک انصاف کے لائرز نے کہ بھئی یہ اس کو سب جیل قرار دے دیا جائے, اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا پھر سارا معاملہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے, مجھے ایک اپنی تھیوری ہے میری جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اوریجنلی تو یہ پلان تھا, ایکچولی بشرا بی بی کا جو کیس کی جو سزا ہوئی ہے وہ صرف ایک وجہ سے ہے کہ عمران خان صاحب کو ہیوملیٹ کیا جائے. آبویسلی ان کو اپنے کیسوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا, لیکن یہ شاید شک تھا کہ اگر ان کی وائف کو, کسی کی بھی وائف کو, کسی بھی خاندان میں کسی بھی فیملی ممبر کو اگر آپ انوالو کرتے ہیں کرمنل کیس میں, تو آبویسلی اس کا ایک پریشانی تو ہوتی ہے. تو شاید یہ ہیوملیٹ کرنے اور پریشان کرنے کے لیے سزا دی گئی تھی, لیکن جب اس کا اثر نہیں ہوا اور بشرا بی بی خود ہی جیل پہنچ گئی, تو وہ جو ایک ڈرامہ رچانا تھا کہ ان کو گھر سے ریسٹ کر کے لانا اور وہ ان کو پکڑنا اور پھر ساری پبلک میں چلانا اور لے کے جانا جیل تک, یہ جو کاروائی تھی وہ پھر نہیں ہو سکی. جب وہ نہیں ہو سکی تو پھر اریسٹ کر کے جیل میں رکھنے کا انہوں نے شاید ایڈمنسٹریشن نے سوچا ہو کہ فائدہ نہیں, نقصان ہی ہے, امپریشن لوگوں میں زیادہ خراب پڑے گا, تو فی الحال آپ ان کو. تو سر امپریشن کی وجہ سے ادھر لے کر گئے, کوئی ریٹن ریکویسٹ نہیں تھی, کوئی آپ لوگوں کی ریٹن ریکویسٹ نہیں تھی جی, بلکہ وہ تو صبح میرا خیال ہے کوئی تقریباً 7 بجے سے انتظار کر رہی تھی کہ ججمنٹ آئے گی اور 9:30 بجے شاید وہ جیل پہنچ گئی تھی خود ہی. ٹھیک ہے, جس وقت اناؤنس ہوئی ہے ججمنٹ. صحیح. اچھا, ایک اور پرابلم جو آج معاملہ سامنے آیا ہے, پرابلم تو نہیں کہیں گے, چیلنج کہیں گے اس کو, سلمان اکرم راجہ صاحب کا جو معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف بھیج دیا, انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ چونکہ چل رہا ہے سارا ایشو, تو وہاں سے جو کوئی وہاں پہ پروسیڈنگ ہوگی آگے, وہاں پہ جا کے آگے اس چیز کا فیصلہ ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کے نتائج کے بعد اگر یہ فیصلہ نہیں آتا تو آپ لوگوں کے لیے مزید مشکل ہو سکتا ہے؟ آج چیف الیکشن کمشنر پاکستان کا بیان ہے, اگر ہم دکھا سکیں, ایکسپریس میں انہوں نے ان کو کوٹ کیا ہے کہ آزاد ارکان اپنا اعظم بنا سکتے ہیں. ابھی چیف الیکشن کمشنر پاکستان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آنا کا مطلب ہے کہ یہ ٹیکنیکلی وہ یہ ایک لیگل اوپینین بھی دے رہے ہیں, سو اس کے اس کا اس سے بڑا تعلق ہے. تو کیا واقعی آزاد ارکان اپنا پی ایم بنوا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, میرا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہے. مجھے تو میرا خیال سے یہ کیس فائل کرنا ہی نہیں چاہیے تھا ایسا. میری نظر میں بڑا کلیئر بات ہے کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں پیورلی انڈیپینڈنٹ جن کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, ایک ہوتے ہیں پیورلی پارٹی کے کینڈیڈیٹ جو پارٹی کے سمبل پہ لڑے ہوتے ہیں,
اور تیسری کیٹیگری ان کینڈیڈیٹس کی ہیں جو کہتے ہیں جنہوں نے ایفیڈیوٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں لیکن وہ سمبل اپنے اپنے پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. وہ سمبل تو اپنی جگہ لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن ہیں وہ پارٹی کے, اور پارٹی سے وہ دور نہیں ہو سکتے. وہ پارٹی کے ہی رہیں گے پارلیمنٹیرین, اور وہ پارلیمنٹری پارٹی جو بنے گی, جو ہر پولیٹیکل پارٹی کی ایک پارلیمنٹری پارٹی ہوتی ہے. پارلیمنٹری پارٹی ہوتی ہے جو کہ پارلیمنٹ میں جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ پارٹی ہیڈ اور پارٹی کی جو قیادت ہے اور پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے جو باہر ہے پارٹی, اس کے تابع ہوتے ہیں. اور یہی اصول ہے. اور مجھے یاد ہے میں نے کیس کیا تھا وہ ڈیفیکشن کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں, تو وہاں یہ سوال پوچھا گیا تھا اور پھر فائنلی اس کا جواب سپریم کورٹ نے خود ہی یہ دیا کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ جب تک رجسٹرڈ ہے تو جو اس کے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ پارلیمنٹ میں تو اپنی ایک پارلیمنٹری پارٹی کے تابع ہیں لیکن وہ پارٹی کے پارلیمنٹ سے باہر وہ پارٹی کے تابع ہیں. یہ ایک پروسیجر ہے ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا. سو پھر یہ تجویز باتیں کر رہے ہیں لیکن ویسے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا تھوڑی سی کلیئرٹی بیکاز پی ٹی آئی کی جو پوری پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی اس میں یہ بات بھی زیر غور تھی کہ الیکشن کے بعد شیرانی صاحب کی پارٹی یا کسی اور پارٹی کے ساتھ الحاق کر کے یہ تمام لوگ وہاں پہ جوائن کریں اور پھر ایک اپنی جدا گانا حیثیت بنائیں. تو پھر یہ تجویز کیوں زیر غور تھی اگر آپ کی اسسمنٹ کے مطابق اس کی ضرورت نہیں ہے؟ پارلیمانی پارٹی ہے, پارٹی انٹیکٹ ہے. دیکھیں اسٹریٹجیز آپ 2 یا 3 یا 4 بناتے رہتے ہیں اور وہ بنانی چاہیے. آپ ایک اسٹریٹجی پہ رکنا نہیں چاہیے. اب آپ نے ذکر کیا مثلاً ماریا بڑا انٹیلیجنٹلی ذکر کیا, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا ایک بیان دے دیا ہے اور آپ نے کہا کہ وہ ہو سکتا ہے اس کا لیگل اسٹیٹس ہو کچھ. تو یہ بھی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا سوچ رہا ہے, بے شک قانون کے خلاف سوچ رہا ہو, لیکن کیا آپ اس قانونی جنگ میں جانا چاہتے ہیں یا آپ آسان رستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں. یہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں اور اس لیے آئی تھنک یہ کچھ لوگ باتیں کر رہے ہوں گے اور یہ بہت زور و شور سے ڈبیٹ چل رہی ہے اور یہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں چل رہی ہے بیکاز ہر پولیٹیکل پارٹی یہ سوچ رہی ہے کہ ہم کس طرح یہ انڈیپینڈنٹ سو کالڈ انڈیپینڈنٹ جو پی ٹی آئی کے وہ کلیم کرتے ہیں وہ ان کی جولی میں آ کے گر جائیں, وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, وہ سارے ان پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں جو کہ عجیب سی سیاست ہے. بدقسمتی ہے کہ اس طرح سیاستدان سوچ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سیاستدانوں کا وقار جو ہے اس ملک میں وہ مذاق اڑایا جاتا ہے اس کا. تو میں سجیسٹ یہ کرتا ہوں کہ آپ اپنی اپنی گیم کھیلیں, اپنی اپنی ووٹس لیں, اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کو الیکٹ کرائیں اور پھر اگر آپ کو لوگ الیکٹ کرتے ہیں تو گورنمنٹ فارم کریں, اسی سے پی ٹی آئی اپوزیشن میں آئے گی. صحیح. اچھا علی ظفر صاحب ایک آخری سوال, کیونکہ ابھی جو معروضی حالات ہیں اس میں 2 سزائیں سنائی جا چکی ہیں, تیسری موسٹ پرابلی تھوڑی دیر تک فیصلہ آ جائے. ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لائرز کے شاید اس میں بھی سزا ہی متوقع طور پہ سامنے آئے. گراؤنڈ ریالٹیز اگر میں آپ سے کہوں کہ تحریک انصاف ان سارے چیلنجز ان ہرڈلز اور یہ جو بھی سچویشن ہے اس کے بعد کتنی نشستیں جو ہے ان کے اوپر اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کرتی ہے, تو آپ کا اس پہ کوئی کاؤنٹ دے پائیں گے آپ یا ابھی یہ بڑی ایک فلوئڈ سی سچویشن ہے؟ دیکھیں جی, یہ آپ کو یاد ہوگا 1692 کا واقعہ میں بتاؤں آپ کو, یہاں سے 400-500 سال پہلے سلیم وچ ٹرائلز ہوئے تھے. یعنی کہ وہ عورتوں کو پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب آپ کہنے ہیں, اور ٹرائل کے بغیر کسی سماعت کے بغیر ان کو سزائیں سنا دیتے تھے. تو یہ جو ہو رہا ہے یہ وہی سلیم وچ ٹرائل کا میں ان کو کہوں گا کہ وہی سلیم وچ ٹرائل ہو رہی ہیں. یہ دونوں کیس جن کی سزا ہوئی اور جو ابھی شاید لیکن علی ظفر صاحب وہ بات اس کے علاوہ جو اس کا سیاسی امپیکٹ ہے میں اس حوالے سے سوال پوچھ رہی ہوں کہ جی ہاں میں اس پہ آ رہا ہوں اس پہ. تو میرے لحاظ سے یہ جو سزائیں ہوئی ہیں یہ اتنی اس میں مس ٹرائل ہے, اتنی انفیئر ٹرائل ہے, یعنی ٹرائل ہوا ہی نہیں کہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو زیادتی ہو رہی ہے اور بے انصافی ہو رہی ہے. تو جو ان ٹرائلز کا یا سزاؤں کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو پریشان کریں, لوگوں میں کنفیوژن پیدا کریں, لیکن اس کا الٹ اثر ہوا ہے. لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ ناانصافی ہو رہی ہے وہ جو نیوٹرل بھی تھے
وہ بھی آ کے تو آپ سمجھتے ہیں آپ کا ووٹر جو ہے اس کو زیادہ ان سزاؤں نے زیادہ پرووک کر دیا. بہت شکریہ ہمارے ساتھ, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ صاحب سینیٹر موجود تھے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے کچھ دیر بعد ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ شاید جو عدت کیس ہے اس حوالے سے فیصلہ سامنے آ جائے. تاریخ کے جھروکوں سے دوبارہ آپ کو ماضی میں لے کر جائیں گے. وہاں پہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ عدت کا کیس تھا. اب کچھ مشابہت اس سے ہے اس معاملے کی. کیسے, بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عدت کیس ہے بانی پی ٹی آئی تحریک انصاف کے اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کا, وہ بڑا زیر سماعت ہے. جو تحریک انصاف کے اپنے لائرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی دیر تک شاید آج یہ فیصلہ آ جائے. اس فیصلے کے ہم منتظر ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا اس کے خدوخال ہوتے ہیں. لیکن دا مور پاکستان کی سیاست مووز فارورڈ, دا مور اٹ ریمینز دا سیم. پاکستانی پالیٹکس, یہ جو عدت کے کیسز ہیں یہ بڑی ہی ان کی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے پاکستان کی سیاست کے اندر. اگر ہم یہ بات کریں کہ کسی دانشور کو, کسی انٹلیکچوئل کو صرف اگر ایک یہی ریسرچ پہ لگا دیا جائے کہ پاکستان میں کس طریقے کے کیسز ماضی میں بن چکے ہیں, ان میں کتنے دلچسپ کیسز ہیں, ان کی کیا نوعیت ہے, ان کی کیا خدوخال ہیں, تو بڑی انٹرسٹنگ کتاب بنے گی. تھوڑی سی ریسرچ کی ہم نے, زیادہ نہیں, ہمیں زیادہ دور بھی نہیں جانا پڑا. ایک بڑا ہی مشہور تہمینہ دولتانہ کیس تھا, وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. 1994 میں یہ معاملہ سامنے آیا. تہمینہ دولتانہ پر بھی نومبر 1994 میں ان کے پہلے خاوند نے عدت میں نکاح کا مقدمہ درج کروایا تھا. تہمینہ دولتانہ کے پہلے شوہر نے ان پر الزام لگایا تھا کہ ہماری طلاق قانونی طریقے سے نہیں ہوئی, اس لیے تہمینہ غیر قانونی رشتے میں رہ رہی ہیں. تہمینہ دولتانہ کو اس کیس میں ضمانت ملی تھی, تاہم دسمبر 1994 میں پھر ان کے خاوند نے یہ کیس واپس لے لیا تھا. اور اس کی سورس ہم نے نکالی ہے, یہ ڈان کا جو اس دن 1994 6 دسمبر کا یہ جو اخبار تھا اس کے اندر یہ خبر لگی تھی, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک بظاہر لگ رہا تھا اس وقت ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ خبر تھی. تو یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جو پاکستان کے کیسز میں جب پولیٹیکل کیسز کو جب اکٹھا کیا, ان کے اوپر ریسرچ کی, تو اس میں سے یہ کیس ہمیں نظر آیا. یہ بڑی اس کی ایک دلچسپ ڈیٹیل تھی, تو ہم نے کہا یہ شیئر کریں کہ پاکستان کی سیاست جو آگے جاتی ہے ویسے ویسے پیچھے جاتی ہے. بہرحال جی, یہ جو اس وقت کیس ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے. حسین احمد چودھری صاحب کورٹ رپورٹر ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی اس کیس کو فالو کرتے رہے. راجہ محسن اعجاز صاحب ARY نیوز سے دونوں کا تعلق ہے. راجہ محسن اعجاز صاحب بھی کورٹ کے معاملات دیکھتے ہیں. ان دونوں کے اس کیسز کے اوپر ان کی پوری انفارمیشن ہے, ان کی پکڑ ہے. حسین, آپ سے آغاز کرتے ہیں. ابھی تحریک انصاف کے وکلا تو سمجھتے ہیں کہ آج فیصلہ آ جائے گا. آپ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اسی معاملے میں آج فیصلہ آئے گا, یا اس میں کچھ وقت اور لگنے کا امکان ہے؟ بہت شکریہ. اصل میں جو دوران عدت نکاح کیس ہے وہ تو بالکل حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے, اور صبح سے سماعت چل رہی ہے. اور کل بھی ہم نے دیکھا کہ 9:15 بجے صبح سماعت شروع ہوئی اور 9:15 رات تک یہ سماعت جاری رہی, اور تقریباً 10.5 گھنٹے تک جو ہے وہ سماعت جاری رہی. بیچ میں وقفہ بھی ہوا, اور آج صبح سے سماعت جاری ہے. اور تقریباً آج جمعے کے بعد اون چودھری جو کہ اس کیس کے اہم گواہ تھے, ان پر جب جرا مکمل ہوئی, ان کا بیان مکمل ہوا, تو انہوں نے باہر آ کر ٹاک کی, اور ان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے. ان کے علاوہ اس کیس میں جو نکاح خان تھے مفتی سعید, وہ اہم گواہ تھے, ان پر آج جرا ہونی تھی, اور اس وقت جرا جاری ہے. اور تیسرے جو ہے وہ خاور مانیکا جو ہے وہ خود اس میں کمپلیننٹ ہے, ان کا بھی بیان کل ہو چکا تھا. آج بھی جو بانی پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں, جو وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ جو کہ سینئر لائر ہیں, انہوں نے آج جرا کرنی تھی, اور وہ جرا جاری رکھے ہوئے ہیں. اور یہی لگ رہا ہے کہ آج ہی شاید اس کیس کا فیصلہ آ جائے. اگر سلمان اکرم راجہ اپنی جرا آج مکمل کر لیتے ہیں تو پھر کبھی امکان ہے کہ آج عدالت مختصر فیصلہ سنا دے گی اور تحریری فیصلہ بعد میں جاری کرے گی. تاہم اگر آج یہ جرا مکمل نہیں ہوتی تو پھر یہ معاملہ کل تک بھی جا سکتا ہے, کیونکہ جیل ٹرائل میں ہم نے دیکھا کہ ہفتے کے روز بھی جو ہے وہ سماعتیں ہوتی رہی ہیں, اور کل ہفتہ ہے, تو یہی امکان نظر آ رہا ہے کہ آج یہ فیصلہ آ سکتا ہے. اگر آج نہ بھی آیا تو کل یہ فیصلہ ضروری آ جائے گا, لازمی آ جائے گا, کیونکہ اب یہ اس کیس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف 2 گواہ تھے, اور ایک جو ہے وہ خاور مانیکا جو کہ کمپلیننٹ تھے. ٹوٹل 3 لوگ تھے جن کے بیانات اور جرا ہونی تھی, اور اس کے بعد بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کا جو بیان ہوگا 342 کا, اور اس کے بعد حتمی دلائل ہوں گے. لیکن اب ہم نے دیکھ رہے ہیں گزشتہ ایک ہفتے سے کہ جو توشہ خانہ کیس تھا اور جو سائفر کیس تھا, اس میں حتمی دلائل ہی نہیں ہوئے. 342 کی سٹیٹمنٹ کی حتیٰ کی کیس ہوا, اور اس کے بعد فیصلہ سنا دیا گیا ہے.
تو یہ کیس تو تھا ہی. مختصر اس میں دیر اس لیے ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 ہفتے قبل اس میں اسٹے آرڈر جاری کر دیا تھا اور گواہوں کو بیانات سے روک دیا تھا. لیکن گزشتہ جو 2 روز گزرے ہیں یعنی 2 دن قبل ہی چیف جسٹس عامر فاروق نے مختصر فیصلہ سنایا اور یہ کیس واپس ریمانڈ بیک کیا سیشن کورٹ کو, اور انہوں نے 16 صفحات پر مشتمل آج یہ فیصلے میں لکھا ہے کہ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک دھوکہ دہی کی جو دفاع تھی اس میں جو طلبی کا نوٹس ہوا تھا, جو سمن ہوا تھا, اس کے خلاف استدعا تھی وہ عدالت نے مسترد کی ہے. تاہم اس کیس میں جو ناجائز تعلقات سے متعلق جو طلبی کی گئی تھی, سمن کیا گیا تھا, اس پر عدالت نے ہائی کورٹ نے لکھا ہے کہ وہ پروسیس فالو نہیں کیا گیا اور یہ ریمانڈ بیک کیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب یہ دوبارہ عدالت نے سماعت شروع کر دی تھی کل, اور کل سارا دن اور رات 9 بجے تک سماعت ہوئی ہے. اور ٹیکنیکلٹیز کے جو بیسز کور کرنا چاہ رہے ہیں جو اس فیصلے کے تحت وہ کوشش کر رہے ہیں. آپ کی طرف آؤں گی راجہ محسن. جیسے پچھلے جو کیسز تھے جس میں سائفر کا کیس ہے, اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس, اس کے اوپر جو سزاؤں کا تعین تھا اس حوالے سے ایک رف سا آئیڈیا تھا. مطلب پروسیکیوٹر تو کہہ رہے تھے کہ سائفر کیس کے اندر وہ عمر قید یا سزائے موت کی طرف جانا چاہیں گے, لیکن ہوا نہیں ایسے. 10 سال قید اور 14 سال قید. اس طرح کے کیسز میں متوقع طور پہ کیا سزا ہوتی ہے؟ جیسے دھوکہ دہی کا معاملہ ہے تو اس میں ممکنہ یا متوقع سزا ہوتی کیا ہے قانونی اگر پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں؟ دیکھیں کیونکہ یہ پاکستان میں یہ بڑا ایک اپنی نوعیت کا یہ ایک منفرد کیس ہے. عام طور پہ اس طرح کے بڑے کم کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں, اور اس کا تعلق بھی جو ہے وہ زیادہ تر ہم دیکھیں یہ ایک مذہبی معاملہ اسے کہا جا سکتا ہے یا اخلاقیات کے ساتھ اس کا زیادہ تعلق ہے. لیکن جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ سائفر کیس میں جس طرح ٹرائل ہوا اور بڑا اسپیڈی ٹرائل ہوا, اسی طرح توشہ خانہ کیس میں بڑا اسپیڈی ٹرائل ہوا, اور ہم نے دیکھا کہ میراتھن قسم کی سماعتیں ہوئی. اور ریسنٹ ٹائمز میں آپ دیکھیں کہ جب بھی اس طرح کی سماعت ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ بھی ہم نے دیکھا کہ رات گئے بڑے اہم فیصلے آئے. ایون ریسنٹلی دیکھا جیسے پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن سمبل کا کیس تھا, وہ بھی ایک میراتھن قسم کی سماعت تھی اور رات گئے کا فیصلہ آیا تھا. تو اس معاملے کا جو ہے وہ اس کو بہت لمبی سزا کا امکان تو نہیں ہے, لیکن یہ اب جو فیصلہ ہے یہ اخلاقی طور پہ اور مذہبی طور پہ خاصی اہمیت رکھتا ہے. اور یہ یقیناً اس فیصلے کا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سپورٹرز ہیں, جو ووٹرز ہیں, کیونکہ اب الیکشن بالکل چند ہی دن کے فاصلے پر ہے, تو اس فیصلے ٹائمنگ ہے وہ خاصی یعنی جو مذہبی رجحان رکھنے والا ووٹر ہے شاید اس کو اس فیصلے کا افیکٹ, مطلب یہ شاید اس کا مقصد ہے کہ جو مذہبی رجحان رکھتے ہیں لیکن تحریک انصاف کے فالوورز ہیں شاید اس فیصلے کے بعد وہ اثر انداز ہوں. دیکھیں بالکل اپیرنٹلی لگ یہی بات رہی ہے, اور یقیناً آپ دیکھیں کہ جب اس کا فیصلہ آئے گا, فیصلہ جج صاحب لکھتے کیا ہے اس میں, کیا اس میں جو ہے وہ گلٹی قرار پاتے ہیں فارمر چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی, یا اگر ان کے خلاف ہی فیصلہ آتا ہے تو پھر اس کے بعد یقیناً یہ سیاسی طور پہ جو ہے وہ کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے نقصان دہ ہوگا کیونکہ الیکشن بالکل ہے, اور اب کیونکہ یہ اخلاقی طور پہ زیادہ اسپیشلی جس طرح کی ہماری سوسائٹی ہے اس میں ان چیزوں کو زیادہ غلط سمجھا جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف تگڑا ووٹ بینک رکھتی ہے ریلیجیس سیکٹر میں بھی, تو یہ میرے خیال سے بڑا اہمیت کا حامل ہو گئی یہ فیصلہ. اور جس طریقے سے ہم نے میں دیکھا ہے یہ فیصلہ آج بھی آ سکتا ہے. صحیح, بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. ایک اوور ویو لے رہے تھے ان سزاؤں کے حوالے سے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو پھر پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو دوبارہ ملیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. کرپشن کا بیانیہ پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ فرنٹ رنر ہے پاکستان کی سیاست میں, الیکشنز میں, بیانیوں میں. لیکن اس کرپشن کے بیانیے کی جو حقیقت ہے اس کے پیچھے کی ذرا جو ہوتا ہے میکینزم ہوتا ہے اس پہ نظر ڈالتے ہیں. یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے, بڑے اس کے دلچسپ فائنڈنگز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پرویز مشرف صاحب 99 سے 2007, ہم کو یاد ہے کہ جب مشرف صاحب آئے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ یہ پولیٹیکل نظام اتنا کرپٹ ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے, اس لیے جو ہے ان کو یہ امور حکومت اپنے ہاتھوں میں اٹھانے پڑے. سو 99 میں جب ان کا حکومت کا آغاز ہوا تھا تو کل ممالک کی جو تعداد جب 99 تھی اس میں پاکستان کا 87واں نمبر تھا, اور جب ان کی حکومت کا اختتام ہوا تو کل ممالک جو تھے 179, اس میں پاکستان کا جو نمبر تھا وہ 138 پہ آ گیا تھا. جو سکور تھا وہ 42/100, یعنی کہ وہ اپنے اس طویل دورانیے میں بھی کرپشن جیسی جو چیز ہے اس سے جان نہیں چھڑا پائے تھے.
इसके बाद हमने देखा जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है 2008 से 2012 का उनका जो टेन्योर है। हुकूमत के आगाज पे कुल ममालिक चूंकि 180 थे तो पाकिस्तान का नंबर उस वक्त 134 था, स्कोर उस वक्त 42 था। जब ये खत्म हुआ उनका ये पूरा दौर तो कुल ममालिक की तादाद 174 थे और पाकिस्तान का नंबर 139 था और स्कोर 27 था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो हमने देखा कि 2013 से 2018 तक हुकूमत के आगाज पे कुल ममालिक की तादाद 175 थी, उसमें पाकिस्तान का 127वां नंबर था, नीचे गया था और स्कोर जो था उसका वो 28 था। जब उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ तो कुल ममालिक में 180 में से 117 नंबर पर पाकिस्तान आ गया था। फिर हमने देखा तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है। अब हुकूमत के आगाज पे जो कुल ममालिक हैं उसमें 180 की तादाद में पाकिस्तान का नंबर 120वां था, लेकिन जब हुकूमत खत्म होती है तो वो 20 दर्जे नीचे गिर के 140 के ऊपर ये पाकिस्तान का नंबर आ गया। पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत हमने देखा कि 180 ममालिक में से 133 जो थे उस नंबर पे पाकिस्तान आया। सो करप्शन का बयानिया पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से ही हावी रहा है, लेकिन उसके पीछे जो हकीकत है कि किस दौर में कब क्या कितनी करप्शन हुई ये हमारे सामने ट्रांसपेरेंसी ने खोल के रख दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।